بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نعبد و ایک نستعین۔ آج 5 فروری ہو گئی 2025، اور جنہوں نے میرے پاکستانیوں جنہوں نے 5 فروری پہ کبھی زبان بلند نہیں کی، آواز بلند نہیں کی، آج وہ سارے اپنی اپنی بلوں سے نکل آئے ہیں اور مصنوعی سے جلسے اور بیانات دے کے اور پاکستان کا کروڑوں روپیہ ہضم کر دیا ہے انہوں نے، اور یہ ہر سال اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ کوئی سیریس نہیں ہے، جہاں تک میری سمجھ ہے یہ اسی طرح ہر طرف سے وہ اپنا ایک رخ رکھتے ہیں کہ یہ جگہ بھی آگ میں جلتی رہے اور ہم دل اسی طرح مناتے رہیں اور کروڑوں روپے کھاتے رہیں، کیونکہ یہ ایک طریقہ کار ہے کھانے کا۔ مطلب آج کے دن میں جب خزانے کی رپورٹ آئے گی کہ کتنے پیسے لگ گئے، کتنی سیمینار ہوئے پاکستان میں، تو وہ جی کروڑوں روپے کی گیم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے، جہاں تک علی امین کی بات کروں گا، اس نے بات کی ہے 99% معاملات طے ہو گئے تھے 26 کے بعد، تو اس پہ بہت بڑی تشویش ہے بہت ساری عوام کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب عمران خان صاحب کے وہ نہیں ہیں رابطے یا اس طرح بات، اور یہ اس طرح کی بات کرنا اور اس موقع پہ اور سمر ٹیلی ویژن کو انٹرویو دینا۔ یہ چینل ہے علیم خان کا، اور علیم خان آج گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈر میں ہے، تو یہ ساری چیزیں ابہام کھڑا کر رہی ہیں کہ وہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اور سیکنڈری کیونکہ اتنے معاملات ہمارے گڑبڑ ہو چکے ہیں کہ شکوک و شبہات رہتے ہیں، اور خاص کر ایسے موقعوں پہ جب آپ اب 8 فروری کا معاملہ کر رہے ہو کہ ہم نے سٹینڈ لینا ہے، بڑا جلسہ کرنا ہے، اور اس وقت آپ مذاکرات کو اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہو، تو ظاہر ہے عوام کو شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ رہی عمران خان صاحب نے اتنا خوبصورت لیٹر لکھا کل پرسوں، اپنا ذمہ داری لی، اپنے ملک کی ذمہ داری لی، اور بتایا اپنے اداروں کو، ادارے بھی میرے، اور یہ جو پاکستان میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں ان کو انہوں نے ایڈریس کیا اور کہا کہ ان چیزوں کو ایسے کرو، کیونکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے بتایا نہیں تھا۔ مگر جہاں میں ٹاؤٹ منع شنے اور یہ سارے جتنے بھی ہیں، انہوں نے اس کو بڑا عجیب سا اس کا رسپونڈ دیا۔ عجیب سا رسپونڈ اس لیے دیا کہ ان کے بڑوں کا اگر کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو گیا نا، تو یہ چھوٹے کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارا کیا بنے گا۔ ان کو اپنی اصل درد ہے۔ یہ وہ کل فواد نے ایک خوبصورت بات کی ہے کہ وہ دیگ سے چمچہ گرم ہے، تو چمچہ کیوں گرم ہے کہ چمچوں کو اپنا ڈر ہے کہ اگر اوپر کہیں معاملات حل ہو گئے، کسی جگہ پاکستان کی خاطر بات چیت ہو گئی اور اس کام سٹیبل ہو گیا، تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو ان کو اس لیے فکر ہے کہ کیونکہ بڑا تو بڑا ہوتا ہے، پھر وہ ہمارے علاقے میں کہاوت ہوتی ہے جہاں دو بیل لڑتے ہیں نا، تو ان کا تو نقصان ہو ہی ہو، نیچے رڑ کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اب خان صاحب نے یہ مشورہ دیا ایز اے پاکستانی، ایز اے محبت والا لونگ پاکستانی جو ملک سے محبت کرتا ہے، تو ہر وقت ملک کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے اور اس کی اصلاحات کرتا رہتا ہے۔ اور ادھر ان کو دیکھو کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز لگا رہے ہیں اور ڈوگر جسٹس بنا رہے ہیں اس طرح، اور آگے پھر 5 میرے معزز ججز نے اس پہ اعتراض بھی کیا۔ یہ طریقہ کار آئیناً قانوناً ہے نہیں پاکستان میں، خیر آئین قانون تو رہا نہیں، بیسیکلی رہا نہیں آئین قانون، مگر جو کچھ ہے جس کو ہم پھر بھی چل رہے ہیں، عدلیہ وغیرہ کو ہم مان رہے ہیں، کام کر رہے ہیں جس طرح بھی جیسے ہی سسٹم ہے۔ حالانکہ میری نظریاتی ورکر پہلی دفعہ ہی بات کرنی چاہیے کہ یہ سارے ہی 2 نمبر ہیں، صدر سے لے کر نیچے تک، تو ان کو ماننا کیا، ہم تو مانتے ہی نہیں، یہ تو 2 نمبر لوگ ہیں، اور ان کا سلسلہ احباب جب بیس ہی نہیں ہے تو ان کو ماننا کیا، یہ ہیں ہی سارے 2 نمبر۔ تو بہرحال انہوں نے بھی پھر ایک خط لکھ دیا، اور انشاءاللہ عدلیہ میں ہم جنگ لڑیں گے، اور جو مشکلات کی جنگ ہوتی ہے، میں اکثر جگہوں پہ پھر کہتا ہوں کہ پاکستان اپنے روشن مستقبل کی طرف رواں دواں، جب آپ جس بندے کو زیادہ معاشرے میں دھوکے دیے جاتے ہیں تو وہ پھر بہت دانا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم جس اس رکاوٹوں سے، ان پرابلم سے باہر نکل کے نئے پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان وہ ہوگا آئین اور قانون کی یہاں
حکمرانی ہوگی اور یہ اسلامی فلاحی مملکت بنے گا، اور بنے گا عمران خان کے ہاتھ سے۔ کیوں؟ اور اگر پاکستان میں سے ایک جنرلی آپ دیکھ لیں بھئی، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ہو، میرے منہ میں خاک ہو، عمران خان کو نکال دیا جائے تو باقی تو کچرا ہی ہے سارا، کیونکہ وہ جس کا قد کاٹ بڑا ہے، جس کی سوچ سمجھ بڑی ہے، جس کی اپروچ، جس کا ویژن بڑا ہے، ہم اس کے ساتھ یہ سارے بونے ٹکر گئے ہیں کہ یہ ہم میں کون سا بندہ آ گیا۔ وہ ایک بھونڈ کی کہاوت ہے نا کہ بھونڈوں کے درمیان میں وہ پروانوں کے درمیان میں ایک بھونڈ چلا گیا، تو پروانوں نے اپنے بڑے کو کہا کہ یہ تو بھونڈ ہے، تو اس نے کہا ہے کہ نہیں نہیں، میں پروانہ ہوں۔ تو وہ جب شام ہوئی تو اس نے کہا جاؤ فلاں گھر سے مطلب وہ چیز لے آؤ، تو وہ بھونڈ کو ساتھ بھیجا، تو وہاں شام تھی، رات تھی، تو وہاں آگ جل رہی تھی، تو وہ پروانہ وہیں پہ آگ پہ قربان ہو گیا اور یہ بھونڈ واپس آ گیا۔ تو اس پروانے کے مالک نے جب واپس آیا یہ بھونڈ، تو انہوں نے کہا تو کیوں واپس آ گیا ہے؟ کہا جی وہ تو شمع کے اوپر فدا ہو گیا، بھئی اپنی جان اس نے قربان کر دی۔ اس نے کہا پھر تیرا دعویٰ غلط ہو گیا نا، تو بھی اگر پروانہ ہوتا تو بھی واپس نہ آتا۔ تو انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، مرشد کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو پاکستان، وہ نیا پاکستان، فلاحی اسلامی نظریاتی فلاحی مملکت بنائیں گے اور عمران خان کے ساتھ بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں، اور اپنی پارٹی کے ساتھ ڈٹ بٹ کے کھڑے رہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔